جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے زمین پر، بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر سمیٹ لوں میں۔ میرا اللہ کہتا ہے زمین خاموش ہو جا، سمندر کہتا مولا میں چڑھ جاؤں، اللہ کہتا سمندر خاموش ہو جاؤ، فرشتے کہتے مولا اس کا سر قلم کر دوں، اللہ کہتا میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، میرا بندہ گناہ کیا ہے، میں رب ہوں وہ میرا بندہ ہے، میں جانوں گا میرا بندہ جانے گا، میں سمجھوں گا میرا بندہ سمجھے گا، میں اس انتظار میں ہوں کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، آمین بولے تو ہم۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، آمین بولو۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، آمین بولا الحمد۔ بڑی تیزی کے ساتھ میرے بچوں نوجوانوں، تم نے توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے، توبہ کرنے کے بعد اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے محبت کر لو، اللہ سے لو لگا لو، اور اللہ سے لو لگانے کی سب سے اچھی جگہ ہے، سب سے اچھا عمل ہے، سب سے اچھی جگہ ہے مسجد، سب سے اچھا عمل ہے نماز، سب سے اچھا عمل ہے نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین بولو تو الحمدللہ۔ کون سا نمازی بنا دے؟ ایسا ویسا نمازی نہیں۔ ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، مالدہ آنا تھا، مالدہ پٹنہ ہو کے مالدہ آنا تھا، مالدہ والی ٹرین میں لگی بھی تھی، ٹکٹ نہیں تھا، سوچا کہ کاؤنٹر میں ٹکٹ لے کر ٹرین میں چڑھ جائیں گے۔ کاؤنٹر میں جب گیا اتنی بھیڑ لمبی لائن لگی تھی، یہ اللہ کا بندہ سوچا کہ ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے ٹرینیں چھوٹ جائیں گی، تو ٹکٹ نہیں بنایا، بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا، بولا ٹی ٹی آئے گا نا سمجھ لیں۔ ٹکٹ بنایا، بولو بھائی ٹکٹ بنایا، بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا، ٹرین کھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹی ٹی آیا، آ رہا، دیکھ لیا، بیگ کھولا، چادر نکالا، ٹرین میں بچھایا، نیت باندھا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا، ٹکٹ لے، کنکھی سے دیکھ لیا کہ ٹی ٹی کھڑا ہے، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لیا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا، ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا۔ ٹی ٹی بولا کہ ہم سمجھ گئے تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس لیے تم نماز کو لمبی کر دیے ہو، تو ہم بھی جب تک ٹکٹ نہیں لیں گے ہلیں گے نہیں۔ یہ بھی بنگال کا تھا، دلے دل سوچا کہ تم بھاگو گے کیسے، ہم کو پتا نہ ہے۔ بس سلام پھیر کر یہ نوجوان کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت
نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک اللہ اکبر، ٹیٹی بھاگ گیا، بولا تم نماز پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لگی۔ نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে انشاءاللہ نماز کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے، کچھ پیغام پہنچائیں گے، کچھ بچوں کو تیار کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ واہ بیٹا واہ، اللہ تم کو حافظ قرآن بنا دے، آمین بولا الحمدللہ۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या दादी? बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। तो जहेज के बारे में पूछ रहा था मैं, तो जहेज इधर भी चलता है, इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा। अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा कैसा 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वालों से लिया है, पहले इसका हिसाब दे दो, फिर हशर के मैदान से कदम उठाना। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब पूछेगा 2 लाख टका काहे लिया था लड़की वाला से, तो क्या बोलोगे? मौला ये अल्लाह हमको थपाची चलाने का बहुत मन था। अच्छा एक चीज बताइए, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो उसकी वो बेटी जिससे आप शादी करने वाले हैं, उस बेटी को पता चलेगा कि नहीं चले मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है? पता चलेगा ना भाई। जो आपकी बीवी बनेगी, 3 लाख रुपए आपने लड़की वाला को रोला के लिया, उस बच्ची को भी पता है जो वो बीवी बनकर आएगी कितना घटिया आदमी मेरा शौहर है, हमसे शादी करने के लिए मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया कर्जा, मेरा बाप कर्जा उठाया है, सूद पर पैसा उठाया, तब लाकर उसको दिया है। वो बीवी जो शादी करके जब आएगी ससुराल, तो आपकी खिदमत करेगी? ए नौजवानों, खिदमत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी वो। मांगो ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और लड़की वाले कुछ जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? आपने फरमाया नहीं, हरगिज नहीं। कोई अगर अपनी मर्जी से जहेज दे भी ना लो, मना कर दो, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें तो सिर्फ बीवी चाहिए। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा होगा वो नेक होगा, वो नेक होगा, वो नेक साले होगा, वो हाफिज कुरान होगा, वो आलिम दीन होगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा, वो तुम्हारा फर्मा बरदार होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा पैदा होगा लंगड़ा होगा, बच्चा पैदा होगा बहरा होगा, बच्चा पैदा होगा गूंगा पैदा होगा। इसलिए कि जिस नेक काम से पहले गुनाह का आगाज कर दिया गया हो, उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। जहेज ना मांगना है, कोई दे दे, लड़की वाला दे भी तो मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। हाँ अगर वो जबरदस्ती दे दे, अब जबरदस्ती में क्या कीजिएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा,
پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ نہ لیں گے نہ دیں گے، آج جو لے لیے ہو واپس نہیں ہوگا۔ طیبہ میں لاگل باٹے، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، مکہ میں پیدا بھیلا عربی سرکار ہو، مکہ میں پیدا بھیلا عربی سرکار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، بھورو سمیا رہے دنواں سموار ہو، بھورو سمیا رہے دنواں سموار ہو، بھورو سمیا رہے، بھورو سمیا رہے دنواں سموار ہو، آمینہ کے گھر میں اعلان مدنی سرکار ہو، آمینہ کے گھر میں اعلان مدنی سرکار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو۔ اور سنیں گے؟ سنیں گے؟ گھر 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 اجالا با، گھر گھر اجالا با تورے گھر سے، انگنا ماں کا تورے نور برسے، گھر 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 اجالا با تورے گھر سے، انگنا ماں کا تورے نور برسے، ارے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے۔ قرون اسلام میں جب اللہ کے رسول نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دیا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، قربان جائیے مکے میں ہرکم کوہرام مچ گیا۔ ایک یہودی بڑھیا تھی، وہ بولی کہ ہم مکہ میں نہیں رہیں گے، میرا دین ختم ہو جائے گا، یہ محمد، یہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نہ ہم مکہ میں رہیں گے، نہ اس کا چہرہ دیکھیں گے، نہ ان سے ملیں گے۔ وہ گٹھری باندھ کر روڈ پہ کھڑی ہو گئی، کوئی آئے گا گٹھری اٹھا کے دیکھا، ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ چلچلاتی دھوپ ہے، بڑھیا انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا، دیکھا ایک نوجوان کندھے پہ کالی کملی ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، کندھے پہ کیا ہے؟ کالی کملی چلا رہا ہے۔ یہ بڑھیا کی نظر پڑی، اشارہ کیا بیٹا ادھر آ۔ نوجوان قریب آیا، تو بڑھیا کبھی چہرے دیکھتی تھی، کبھی سورج دیکھتی تھی، کبھی چہرہ دیکھتی، کبھی سورج دیکھتی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا بات ہے بولو۔ یہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سورج آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے۔ ارے بولو بولو، اے بیٹا سورج آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے، تم سے زیادہ حسین خوبصورت نوجوان آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ارے سبحان اللہ بولے تو ہاں ہاں۔ یہ نوجوان کہنے لگا اماں کیا کام؟ بولا بیٹا یہ گٹھری اٹھا کے دے۔ نوجوان اٹھایا، گٹھری وزنی تھی، بھاری تھی، کہا کہ اماں تم سے نہیں جائے گی۔ بولے بیٹا ہمیں جانا ہے۔ یہ نوجوان کہنے لگا چلو میں پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ یہ نوجوان گٹھری کو سر میں اٹھایا، آگے آگے بڑھیا، پیچھے پیچھے نوجوان۔ وہ بڑھیا راستے میں کہی بیٹا تمہیں کچھ پتا ہے مکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ بولا اماں پتا نہیں۔ بولا بیٹا بہت بڑا جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
بہت بڑا جادوگر مکہ میں آیا ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، لیکن بیٹا جانتے ہو وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس سے بات کر لیتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی کے ڈر سے تو بیٹا ہم بھاگ رہے ہیں۔ بڑھیا منزل پہ پہنچ گئی تھی، نوجوان نے کہا اما اجازت دے دو میں جاؤں۔ بولا بیٹا ایسے کیسے جائے، کچھ کھاؤ کچھ پیو۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں میں کچھ کھا نہیں پی سکتا۔ بڑھیا کہنے لگی کہا ہے بیٹا ہم غریب ہیں اسی لیے۔ یہ نوجوان نے کہا کہ نہیں اما دراصل بات یہی ہے کہ میرا روزہ ہے۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ، میرا روزہ ہے۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا مزدوری لے لو، مزدوری لے لو۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اما بیٹا بھی کہتی ہو مزدوری بھی دیتی ہو، بھلا کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ آہا، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، کس کا لال ہے؟ جس کا بھی بیٹا ہے تیرے ماں باپ خوش نصیب ہوں گے، تیرے اخلاق کتنے عمدہ۔ اے بیٹا ایسا کرو اپنا نام بتاتا جا، اگر میں کبھی مکہ آئی نا تو تم سے ضرور ملوں گی۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ اماں میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھیا کہتی بیٹا مذاق مت کرو۔ بولا میں مذاق نہیں کرتا، میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا ہی دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور میں ہی اللہ کا آخری رسول۔ بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا کون کہتا ہے کہ تو جادوگر ہے؟ ارے نبی میں جو خوبی ہونا چاہیے وہ تیرے اندر موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ بیٹا اب تو مکے اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی، اپنے ہاتھوں کو پڑھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے، کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے۔ ماشاءاللہ جی حضرت۔ واپس کر دو، گاڑی پرانی ہو گئی، واپس کر دو۔ سسور کو بولو کہ گاڑی پرانی ہو گئی ہے حضرت لے لیجیے آپ۔ قربان جاؤ نوجوانوں، توبہ کرو، توبہ کرو، نبی کے سنت کے مطابق اپنی بچیوں کا نکاح کرو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میں 4 باتوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کئی باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں؟ 4 باتوں کی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی نکاح سے پہلے حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان کیسا ہے، لڑکی کا خاندان کیسا ہے۔ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، لڑکی حسین ہے کہ نہیں، لڑکی بیوٹیفل ہے کہ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، کوئی مال و زر دیکھتا ہے، ٹاکا ہے کہ نہیں ہے، کوٹھی ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے، زمین ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم دینداری کو ترجیح دو۔ جس گھر کے اندر میں دینداری ہو، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بہو بناؤ، جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا سمدھی بناؤ، اور جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ۔ دولت کو ترجیح نہ دو، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ حسن و جمال خوبصورتی کو ترجیح نہ دو، جب تک جوانی ہے خوبصورتی باقی ہے، جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ قربان جاؤ، تو انشاءاللہ دینداری کو ترجیح دیں گے؟ بولو بھائی دینداری کو ترجیح دیں گے؟ دینداری کو ترجیح دینے کے لیے خود دیندار بننا پڑے گا، پہلے دیندار بننا پڑے گا نا۔ ایک آدمی ہو گیا رشتہ داری کرنے کے لیے، پتا چلا کہ اس کے گھر میں لڑکا اچھا ہے، بہت اچھا رہے گا، زمیندار ہے۔ ایک آدمی کو ساتھ لیا، اس کے گھر پہنچا، بولے کہاں سے آیا بھائی؟ یہ جہیز ایک لڑکی والا کو پتا چلا کہ ایک لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایم اے ہے، لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا ہے۔ کیا پڑھ کر آیا؟ بولا میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اپنی بیٹی کی تصویر لیا
اور سیدھا ایک آدمی کو ساتھ لیا, لڑکے والے کے گھر پہنچا, سلام دعا ہوئی, بٹھایا, بولا کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, فلاں بستی سے آیا ہوں, پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک لوتا بیٹا ہے, میری بھی ایک لوتی بیٹی ہے, دولت کی کمی نہیں ہے, آپ جو مانگیے گا وہ دے دیں گے ہم. تو لڑکے کا باپ بولا کہ بھائی پہلے تو ہم آپ کی لڑکی کو دیکھیں گے, اگر پسند ہوگی تو رشتہ کر لیں گے. اور ابھی کا زمانہ, ابھی کا عالم یہ ہے حضرت, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہر لڑکا کو خوبصورت لڑکی چاہیے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ کالی سے کوئی نہیں کرے گا, کالی لڑکی کسی کو نہیں چاہیے. اچھا وہ خود کالا ہے, کالا ہے کیا توا کا تلی ہے؟ لڑکا توا کا تلی ہے, لیکن اس سے پوچھئے گا نا کیسی چاہیے, بڑا بیوٹیفل. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. ارے سب گوریے سے شادی کرو گے تو کالی بچیوں کا کیا ہوگا, کالی بہن کا کیا ہوگا, کالی لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ صرف صورت نہ دیکھو, سیرت دیکھو. حضرت بلال حبشی بھی تو کالا تھا. حضرت بلال حبشی, ارے بھائی بولو, حضرت بلال حبشی کالا تھے نا, لیکن مومنوں کی جان. ایک شعر سنا دے حضرت بلال کے اوپر میں. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں, ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا, صاحب جمال ہو گیا. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. نوجوانوں, صرف صورت نہ دیکھو, سیرت دیکھو, دینداری دیکھو. انشاءاللہ اگر تم نے دینداری کو دیکھا, نبی کے حکم کے مطابق اس لڑکی کے اندر میں دینداری دیکھا, انشاءاللہ تم نکاح کرو, شادی کر لو, اس لڑکی کا قدم تیرے گھر پڑے گا, اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. ایک لڑکا ایسے ہی چھانٹ رہا تھا, فوٹو دکھاتا, رے ایسے کرے گا رے؟ بولا نہیں کریں. کاہے نہ کرے گا؟ بولے دانت نکلا ہوا ہٹائی. ایک راز کر ہے رے؟ بولا نہیں کروا. بولا کنے؟ بولے کرو ناکٹے روچ گا ہٹا. ایک راز کر رے؟ بولا نہیں کروا. کہنا بولا لڑکی کا روز ہے. چھانٹتے چھانٹتے 40 سال کی عمر ہو گئی. اس کا جیجا جی بولا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی. بولا کاہے نہیں ہوگی؟ بولا تمہاری عمر 40 سال ہو گئی, اب کون بیٹی دے گا؟ بولا جیجا جی جانن نا وہ نہیں. بولے جیجا جی اب جو آپ دیکھیے, ہم نہیں دیکھیں گے, اب آپ جو دیکھ لیجیے گا ہم کر لیں گے. اس کا جیجا بولا رک بیٹا تم کو بیاہ کرواتے ہیں. یہ کالی لڑکی دیکھا, بات چلایا, بات چل گئی, بات پکی ہو گئی, بارات گئی, نکاح کر کے یہ لڑکا بیوی کو لایا. رات میں روم میں گیا, بیوی کو دیکھا نہیں تھا, رات میں کمرے میں گیا, بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی, وہ لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا. تو اس کی بیوی سمجھی شاید اس کو کوئی بیماری ہے کیا, باتوں چیت نہیں کیا, پہلے بے ہوش ہو گیا. تو پانی کا گلاس تھا, آنکھ پہ چھینٹا ماری. وہ لڑکی بولے ارے اٹھا, ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, اب اس سے پہلے بے ہوش ہو گئے. وہ لڑکا آنکھ کھولا, بولا جو پوچھنا جلدی پوچھو, نہیں تو پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے. یہ لڑکی بولی کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں, یہ بتائیے کس سے پردہ کرنا ہے, کس سے پردہ نہیں کرنا ہے, آپ میرے شوہر ہیں, آپ ہم کو بتا دیجئے. وہ نوجوان بولا کہ سنو, تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو, لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. خالی خوبصورتی دیکھو گے, اس دھرتی کا سب سے حسین جوڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ,
یہ سب سے خوبصورت جوڑا، اور اس سے بھی حسین جوڑا، خوبصورت جوڑا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنی بیٹی کا فوٹو دکھایا لڑکے والے کو، یہ دیکھیے اے میری بیٹی ہے، لڑکی خوبصورت تھی، لڑکا والا بولا کہ نہیں لڑکی اچھی ہے، ہم کو پسند ہے، میرا بیٹا کو دکھا دو۔ بیٹا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، کیا پڑھ کر آیا تھا بولو بھائی، بولو بھائی، سنسکرت پڑھ کر آیا تھا۔ تو لڑکا دیکھا، بولا کہ ابا ہم کر لیں گے، لڑکی اچھی ہے۔ تو لڑکی والا خوش ہوا کہ میری بیٹی کا سلیکٹ ہو گیا، باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی۔ تو وہ بولا کہ سمدھی جہیز میں کا لیجیے گا؟ تو سمدھی بولا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھ لیے، لڑکا سنسکرت پڑھا ہوا ہے، ایم ہے ام ہے، پوچھیے ایم ام جانے نا۔ تو لڑکا کو کرسی میں بٹھایا، لڑکی والا بولا کہ بیٹا کیا لے گا، ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا گھڑی لے گا بولو؟ تو لڑکا سنسکرت میں بولا نا، کیا بولا؟ تو نہ بھی بول رہا، ہاں بھی بول رہا۔ اس کے ساتھ میں جو تھا بولا پھر پوچھئے نا، سنسکرت میں بول رہا۔ تو بیٹا کیا لے گا، فریج لے گا فریج؟ لڑکا بولا نا، بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کبھی نہ بول رہا کبھی ہاں بول رہا۔ بولا پھر پوچھئے، تو بیٹا کیا لے گا، کیا لے گا؟ واشنگ مشین لے گا واشنگ مشین؟ لڑکا بولا نا۔ تو لڑکی والا کو غصہ آیا، بولا کھل کے بولو کیا لے گا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو لڑکا بولا یا ماں، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ میں نے ایک آیت تلاوت کری، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ شرط ہے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسی نماز پڑھو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، یہ نماز بعض لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، برائی سے نہیں روک رہی ہے، بے شرمی سے نہیں روک رہی ہے، جھوٹ سے نہیں بچا رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی کی وجہ ہے کہ نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ دیکھیے گا 100 کا نوٹ جیب میں ہے، 100 کا نوٹ جیب میں ہے، کرتا کپڑا پتلا ہے، تو دکھائی دے گا نا باہر سے، دکھائی دے گا بھائی۔ مسجد سے نکلا، اب دروازے مول گیا مولوی صاحب چندہ کرنے والے، السلام علیکم، کہاں سے آئے؟ فلاں مدرسہ سے آئے تھے چندہ کے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں، نمری دورے سے جھلک رہا ہے، اب مولوی صاحب کی نظر نمری پہ، اے واللہ نہیں، ایک کو پیسہ نہیں ہے میرے پاس، موڑی کھانے کا پیسہ نہیں میرے پاس۔ بولے وہ جو نظر آ رہا، بولا او یہ تو سودا کے لیے رکھے، نماز پڑھ کے نکلا، جھوٹ بول رہا، نماز پڑھ کے نکلا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ کے نکلا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، نماز پڑھ کے نکلا ہے، نماز کی دکان کے اندر میں بیٹھ کے دوسروں کو شکایت کر رہا ہے، نماز پڑھ کر نکلا ہے، قربان جاؤ دوسروں کی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو بتاؤ یہ نماز ہمیں فائدہ اس کا مطلب نہیں پہنچائی۔ نماز تو قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روک دے گی، بچا لے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نماز جیسی پڑھنے کا حکم ہے ہم نماز نہیں پڑھ۔
مسجد میں مچھر کاٹ لے آدمی کو، بعض لوگ ہے نیت باندھے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ کوئی آدمی نیت باندھنے کے بعد بدن کھجلا لے، نماز فاسد ہو گئی، نماز نہیں ہوگی. کیا مرتبہ کھجلا لے؟ 3 مرتبہ بدن کھجلا لو گے، 3 مرتبہ یکی ہاتھ سے بدن کھجلا لو گے، یکی ارکان میں جیسے نیت باندھے کھجلائے، نماز ختم، نماز فاسد. عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، جس کو گاڑی ہے گاڑی پہ جاتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے. رکشہ چلانے والا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پیسنجر کو ڈھوتے رہتا ہے. آدمی عیدگاہ جاتا ہے، بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے. جماعت کھڑی ہو گئی، ایک مسلمان رکشہ والا تھا، وہ بھی بیچارہ ٹوپی تو تھی نہیں، ایک پلوتھنگ لیا، سر پہ رکھ لیا، نیت باندھ لیا، اللہ سب سے پیچھے سب میں. اب کچھ بچے لوگ گئے تھے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ بچہ اس کا رکشہ میں چڑھ گیا. اب رکشہ میں بھونپو ہوتا ہے نا، بھونپو، ایک بچہ بچایا، بھون، رکشہ والا بولتا رہے اتر رہے، اترے گا، تو بچہ بجانا چھوڑ دیا. پھر دوسرا بچہ بجایا، تھوڑی دیر بعد بھون. یہ کہتا ابھی ہم نماز میں ہیں، نماز میں نہیں رہتے تم کو بتا دیتے ہیں. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ یہ نماز فائدہ پہنچائے گی؟ نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور قربان جاؤ، علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اسی نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک، انشاءاللہ میرے بچوں وعدہ کرو، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اس لیے میرے بچوں، الحمدللہ تجارت کر رہے ہو، دکان میں ٹائم ہو جائے، الحمدللہ وہاں دکان میں پڑھ لو. کاشتکار ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، کھیت میں ٹائم ہو گیا، الحمدللہ وہاں وضو بنا کر نماز پڑھ لو. اگر پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لیے، مٹی حاضر ہے، مٹی سے 1 مرتبہ ہاتھ مارو، چہرے پہ مل لو، دوسری مرتبہ ہاتھ مارو، یہاں پر ہاتھ میں مسح کر لو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کھیت میں نماز پڑھ لو. الحمدللہ گھر جب لوٹو، جماعت کا وقت ختم ہو چکا، مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، تو اللہ توفیق دے تمہیں تو مسجد چلے جاؤ، نہیں تو گھر پہ ہی پڑھ لو، قربان جاؤ. لیکن نمازوں کو نہ چھوڑو، نماز چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. قربان جاؤ. حشر کے میدان میں میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. نمازی مسلمان بتایا گیا کہ جب کوئی مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر، کوئی کسان جب اپنے کھیت کے اندر جاتا ہے، جس دانے کو ہاتھ لگا دے گا اللہ اس دانے میں برکت عطا فرمائے. ایک تاجر، دکاندار، بزنس کرنے والا فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے جب وہ نکل جائے، انشاءاللہ اللہ اس کے تجارت میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ شام تک اس بندے کی حفاظت کرے گا. امام صاحب، مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ، اللہ کا بندہ، تو بھینس کے چکر میں ہے. 15-20 بھینس تھی اس کے، وہ بھینس کو ہی دیکھ بھال کرتا تھا. تو بولا کہ امام صاحب آپ کو تو پتہ ہے ہم کو ٹائم ہے، یہ بھینسے کے پیچھے ہم پریشان رہتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ، ارے مرے گا نہیں کیا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ تمہاری بھینس کام آئے گی؟ بولا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن حضرت کیا کریں، ہم تو غریب آدمی ہیں نا، بھینس نہیں پالیں گے تو دودھ نہیں ہوگا، تو پھر ہم بکری بٹا کیسے ہوگی، روزی کیسے چلے گا؟ تو امام صاحب نے سمجھایا، سنو تم نماز پڑھو گے نا، اللہ تیرا دودھ کو بڑھا دے گا. بولا ہے بولا دودھ بڑھے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. ہاں بولا دودھ بڑھے گا تو نماز پڑھیں گے. بولا آ جاؤ کل سے. بولا فجر سے آ جائیں گے. 3 بجے بھور میں نہایا دھویا، 5 بجے اذان ہوتی تھی، 4 بجے مسجد پہنچا. اذان ہوئی، نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر پہنچا، یہ ایک بھینس مر گئی. بولا ہو دیکھو ابھی ایک ہی وقت پڑھے. بھاگا مسجد آیا، بولا امام صاحب غضب ہو گیا،
बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी एक वक्त की नमाज आपके पीछे पड़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बात समझ में आ गई, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस का बच्चा को बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे बस, तुम भी चली। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার नामाज আছে। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह मेरे बच्चों की, मेरे नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। ए अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माँ बहनों पर, हम सब पर या अल्लाह तू अपना फजल करम फरमा दे। या अल्लाह हम सब की जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को धोकर अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। या अल्लाह हम सबको मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नमाज, एक बात याद रखिएगा, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया। देखिए फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनाइएगा, तो भोजपुरी इधर समझते हैं है? सब समझ। हाँ पढ़े लिखे, देखिए पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर भाषा का मालिक है, वो हर भाषा हर जबान समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी भी बड़ी प्यारी जबान है, बंगला भी बड़ी प्यारी जबान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा तो नहीं है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप अकेले बम्बई में रहते हैं, अब की बार हम भी जाएंगे। शोहर बोला तुम्हारा दिमाग खराब, इतना महंगा शहर तुमको लेकर कहाँ घूमे, घर में? बोला नहीं हम घर में नहीं। इसका शोहर बोला कि सुनो तुम्हारा मन नहीं लग रहेगा, हम गाय खरीद के दे देंगे, गाय को चारा उरा खिलाना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। वो नौजवान गाय खरीद कर बीवी को दे दिया, बम्बई चला गया। वो मोबाइल फोन वायरलेस का जमाना नहीं था, उस वक्त खत लिखता था, खत। हम लोग भी पढ़ते थे बनारस आगर लखनऊ में, तो घर से खत जाता था। ये नौजवान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का फुल्का पढ़ा लिखा था, अल्पो। 2-3 महीना के बाद इसकी बीवी खत लिखी, ये नौजवान खत पढ़कर रोने लगा बम्बई में, जारो कतार रो रहा था। तो उसका साथी लोग पूछा करे क्या हुआ, घर में कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला भैया हम अपनी बीवी को ये गाय खरीद कर दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? गाय कैसे बकरी हो जाएगी? तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बोला खत कहाँ? बोला यहाँ खत है। बोले लोग लाओ तो खत हम पढ़ते हैं। तो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। बोले रे बिक्री लिखा हुआ? बोले हम समझे बकरी हो गई। पढ़े लिखे लोग जहां होंगे वो हर जबान को जानते होंगे, हर जबान को समझते होंगे। हम भोजपुरी लास्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नमाज, रोजा का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज करना है इसका हुक्म जमीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, मेरे बच्चों नौजवानों, ये अजीम अमल है, अजीम इबादत है नमाज। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तो कहां बुलाया? अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? लेकिन सुनो, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के, अगर 500 वक्त की भी नमाज होती, जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता।
جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ پڑھتا، جو اللہ کا ولی ہے وہ پڑھتا، جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ پڑھتا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نا اللہ اللہ جائیے لوٹیے تو کم کروائیے، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ بنی اسرائیل میں کئے وقت کی نماز فرض تھی؟ ارے بولو بھائی، فجر اور 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی اس کے اوپر میں، بنی اسرائیل کے اوپر میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر بھی لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ تو 50 وقت ہے، کم کروائیے، اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، تو اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ کتنی رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولے کتنی رہ گئی؟ 45۔ بولے پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دیا۔ کتنا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولے کتنی رہ گئی؟ 40۔ بولے پھر جائیے، 9 بار گئے بھائی، 9 بار گئے، 9 پچے 45 نماز کم ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولے 5۔ کتنی کم ہو گئی؟ 45۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے جھمیلے ختم ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی، نماز کم کرانے کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں اب نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں پڑھوں گا، میری امت پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو نوجوانوں سنو، میرے رب کا پیغام سنو، میرے رب کا اعلان سنو۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ پکا ہے، میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دی، کم کر کے نماز 5 وقت کی رہ گئی ہے۔ میرے محبوب میرے حبیب آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس صرف 10 منٹ میرے پاس ٹائم رہ گئے۔ ہاں 4 باتیں سن، ہاں بس اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں گا آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، بھوجپوری کے اشعار میں سنا دیتا ہوں، اور وہ 4 باتیں ہماری ماں بہنوں کے لیے۔ میری ماں بہنوں 4 کام کرے نو جنت تیرا 8 دروازہ، جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ۔ پہلا کام جب نماز کا وقت ہو جائے میری ماں بہنوں نماز پڑھ لینا، رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا، اور تیسرا عمل اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اور شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ یہ پیغام ہماری بیٹیوں تک، ہماری بہنوں تک، ہماری ماں تک پہنچا دینا۔ جو میری ماں بہن نہیں آئی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جو بھی اللہ کی بندی حوا کی بیٹی، جو بھی بہن، جو بھی میری ماں، جو بھی میری بیٹی یہ 4 باتوں پر عمل کر لے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے 4 باتیں تھیں الحمدللہ۔ بس بھوجپوری کے چند اشعار میں آپ کو سنا کر انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہوگا تو بنگلہ کا بھی 1-2 مطلب ہم سنا دیں گے الحمدللہ۔ اردو کے بھی اشعار باقی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی جلسہ کیجیے گا تو بلائیے گا تب سنا دیں گے انشاءاللہ۔ سب اب یہ سنا دیں گے تو اگلا بار جلسہ میں بلائیے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی،
ملے گی تو 2 گز زمین ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ملے گی، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔